ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 20 باب 24ویں آیت مقدسہ سے لے کر 29ویں آیات مقدسہ تک۔ مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما، جسے توم کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ پس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خدا کو دیکھا ہے۔ مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں ان کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا، میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ آج لتوریائی 13ویں ہفتے کا سوموار 3 جولائی۔ آج کی پہلی تلاوت میں مقدس پولس رسول افسیوں کی کلیسیا اور ہمیں یہ لکھتے ہیں کہ اب ہم بپتسمہ کے ذریعے سے خداوند یسوع مسیح کے ہو گئے ہیں، اور اب ہم نبیوں کے رسولوں اور نبیوں کی طرح ہیں، اور ہمارا جو رتبہ، ہمارا اجر جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ کیونکہ ہم خدا سے منسوب ہو چکے ہیں اپنے بپتسمہ کے ذریعے سے۔ آج کی انجیل مقدس متی میں ایسکٹولوجی یا قیامت کے بارے میں ذکر کیا گیا، جس میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں سب کو الگ کروں گا، بھیڑوں کو الگ اور بکریوں کو الگ۔ بھیڑوں سے مراد ہے نیک لوگ، اور بکریوں سے مراد ہے وہ جو چلاک یا وہ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم پر عمل نہیں کیا۔ اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو تو نیک ہے ان کو وہ بنائے عالم سے جو ہے وہ دیا جائے گا، اور ان کا رتبہ اجر بڑا اچھا ہوگا۔ اور پھر وہ مڑے گا ان بکریوں کی طرف جو چلاک اور اس دنیا میں رہتے ہوئے جنہوں نے نیکی کے کام نہیں کیے۔ یسوع کہتے ہیں کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے، کلیسیا میں رہتے ہوئے، جس نے ایک دوسرے میں خدا کو دیکھا ہے اور اس نے پانی پلایا ہے یا اس کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، تو اس کا اجر بہت بڑا ہوگا۔ تو وہ جنہوں نے انسان کو مشکل تکلیف میں دیکھا لیکن آگے نہ بڑھے، ان کے لیے سزا ہے۔ تو آئیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم دیکھیں کہ آج کے دن یہ تلاوتیں ہم سے کیا کہتی ہیں۔ آج مقدس توما، جس نے شک کیا تھا خداوند یسوع مسیح کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں، ان میں اپنی انگلی نہ ڈالوں، اس وقت تک میں یقین نہیں کروں گا، یہ وہی مقدس توما ہے۔ مقدس توما کی عید کے موقع پر ہم یہ غور کرتے ہیں کہ اگرچہ توما 12 رسولوں میں سے ایک، اس وقت جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جب اپنے شاگردوں سے، اپنے رسولوں سے آ کر ملتے ہیں اور اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، یہ اس وقت تھا نہیں، موجود نہیں تھا۔ اور جب رسولوں نے بتایا تو اس نے شک کیا، اس نے کہا جب تک میں اس کے زخم نہ دیکھ لوں۔ اور پھر دوبارہ جب خداوند یسوع مسیح ظاہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں توما دیکھ لے، میرے ہاتھوں میں اپنی انگلی ڈال کے دیکھ لے۔ تو پھر یہ گھٹنے ٹیک جاتا ہے اور یہ پہلا بندہ بن جاتا ہے، وہی جو شک کرنے والا تھا، وہی سب سے پہلا اقرار کرنے والا کہ تو میرا خدا ہے، تو ہی میرا خداوند ہے، تو ہی میرا خدا۔ تو اس طرح سے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہی شخص جو
خداوند یسوع مسیح کے بہت قریب تھا اور شک کیا اس نے. یہی پہلا بندہ بن گیا جس نے پھر اس بات کا اقرار اعتراف کیا اور اپنے ایمان کا اظہار کیا. مقدس توما کے بارے میں بہت زیادہ تو نہیں پتا، لیکن یہ ضرور ہے، یہ ایک روایت ہے کہ مقدس توما جو ہے پھر جب خداوند یسوع مسیح زندہ خدا پر جب ایمان لایا تو پھر جو حکم خداوند یسوع مسیح نے دیا تھا کہ تم ساری دنیا کو جا کر باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور اس بات کی منادی کرو، بشارت دو، تو توما انڈیا تک آیا تھا. بلکہ پاکستان میں بھی، انڈیا پاکستان اس وقت ایک ہی ملک، ایک ہی تھے، تو یہ انڈیا سے ہوتے ہوئے ٹیکسلا تک آیا، اور ٹیکسلا میں ہمارے پاکستان میں اس کے بنایا ہوا ایک گرجا بھی ہے، جسے جب بھی کسی کو موقع ملے تو مقدس توما کے بنائے ہوئے چرچ کو، یہ ایک آنکھوں کا ہسپتال ہے، اس کے بالکل سامنے ہے ٹیکسلا میں. تو اس کے ہمیں ضرور ایک دفعہ اس کی زیارت کرنی چاہیے اپنی زندگی میں. آج کی جو تلاوتیں ہیں وہ ہم سے ہم کلام ہیں، ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح سے بپتسمہ حاصل کرنے سے ہم خدا کے چنیدہ ہو گئے ہیں، نبیوں کی امت میں شامل ہو گئے ہیں. جب ہم بپتسمہ حاصل کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اور یہ ہمیشہ کی زندگی ایک خدا کے ساتھ ہے. یعنی یہ جسم ہمارا تو مٹی ہو جائے گا، لیکن جو ہماری روح ہے وہ خداوند کے پاس جائے گی. کیسا ایک زبردست یہ ہماری زندگی میں تحفہ ہے کہ ہم نے بپتسمہ پایا ہے. ہمیں اپنے ماں باپ کا بہت بہت شکر گزار ہونا چاہیے، اپنے خاندان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جن کے ایمان کو ہم نے بھی پایا ہے، اور وہ بپتسمہ کے ذریعے سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے، اور ہم اس امت میں شامل ہو گئے جو خدا کی امت کہلاتی ہے. آج کی انجیل مقدس ہمیں صاف صاف یہ بات بتاتی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے میں خدا کو دیکھو، ایک دوسرے میں خداوند یسوع مسیح کو دیکھو. جس طرح سے مدر ٹریزا کی سسٹرز، جس طرح سے جو سسٹرز ہیں وہ معذور بچوں کو اپنے پاس رکھتی ہیں، سسٹرز آف چیریٹی یا ننٹی جو اجنبیوں کو اپنے گھر میں لے آتے ہیں، وہ جو ذہنی طور پر ان کو وہ اسی لیے ہے کہ ان میں خداوند یسوع مسیح نظر آتا ہے. جب مدر ٹریزا کلکتہ کی گلیوں میں جب باہر جاتی تھی تو وہ جا کے سب سے پہلے وہ کوڑا دان کھول کے دیکھا کرتی تھی. کیونکہ وہ ایسے ماں باپ جو نومولود بچے کو رکھ نہیں سکتے، اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، وہ ادھر جا کے پھینک دیا کرتے تھے بچے کو. تو مدر ٹریزا اسی طرح اس گندے مندے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی تھی اور کہتی تھی کہ میں اس لیے یہ کام کرتی ہوں کیونکہ مجھے اس میں یسوع نظر آتا ہے، مجھے اس میں خداوند یسوع مسیح نظر آتے ہیں. تو اسی طرح سے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ دنیا میں ہم کسی نہ کسی مقصد سے آئے ہیں، اور جب وہ مقصد پورا ہو جاتا تو پھر ہم اس دنیا سے کوچ کرتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں. تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم صرف روٹی پانی کھائیں پئیں اور سوئیں اور اس طرح سے زندگی بسر کر دیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، تو پھر اس کا فائدہ ہی کیا ہے؟ ایک مسیحی ہوتے ہوئے، ایک بپتسمہ یافتہ ہوتے ہوئے ہمیں اس معاشرے، اس کلیسیا میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. بڑے دکھی لوگ ہیں آج کل، اور مہنگائی سے تو بہت ہی زیادہ لوگ جو ہیں وہ پرابلمز میں ہیں. اپنے ارد گرد دیکھیے، کوئی بھوکا نہ سو جائے، کوئی پیاسا نہ سو جائے. ایک دوسرے کی مدد کرے. آپ کے پاس کم ہے یا زیادہ، اس کو ان کے ساتھ شیئر کرے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی طرح سے جب ہم یہ خزانہ جمع کر رہے ہیں، جتنی نیکیاں ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، ہم اپنے لیے آسمان پر خزانہ جمع کر رہے ہیں. اور جب وقت آخر آئے گا تو پھر ہماری بھی ججمنٹ ہوگی،
اور منصف جو ہے وہ ہماری نیکیوں کو دیکھ کر ہمیں بھیڑوں کو نیکوکار لوگوں کو سائڈ پہ کرے گا، اور جو بد ہیں جنہوں نے صرف لازر اور غنی کی مثال لے لیجیے، وہ کیسے پھر روتا تھا وہ غنی جو ہے، اور کہتا تھا کہ لازر کو باپ ابراہیم لازر کو کہو کہ وہ انگلی کا ایک قطرہ ہی میری زبان پر ڈال دے، میں جل رہا ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اسی دنیا میں رہتے ہوئے آئیے ہم اپنی آخرت کو سنواریں، اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہم آسمان پر خزانہ جمع کریں۔ کیونکہ یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا، اور جو رہے گا وہ صرف وہ ہوگا جو ہم نے کیا ہے۔ تو وہ انگلش میں کہتے ہیں لو از دی اونلی لگیج یو کین ٹیک ٹو ہیون، یہ محبت ہی کا سامان ہے جو ہم اپنے ساتھ آسمان پر ہم جمع کر رہے ہیں، لے جا سکتے ہیں۔ اس لیے نیکی کرنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ ہم مسیحی ہیں اور ہم اسی لیے چنے گئے ہیں تاکہ اس دنیا میں خداوند کی یہ جو روشنی ہے اس کو پھیلائیں اور نیکی کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ خدا آپ کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقدس توما کی عید آپ سب کو بہت مبارک ہو۔